علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ آج آپ لوگوں کے سامنے عذاب قبر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتانا مناسب سمجھتا ہوں۔ محترم سامعین، سب سے پہلے آپ لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبریاں سنائی گئی ہیں اس کی طرف کچھ نشاندہی کر دو۔ صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گھومتے رہتے ہیں، جہاں کہیں انہیں ذکر کی مجلس، دین کی مجلس نظر آتی ہے تو وہ انہیں گھیر لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جب مجلس ختم ہوتی ہے تو فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں فلاں جگہ سے آیا ہوں اور فلاں جگہ میں نے تیرے بندے کو دیکھا اور وہ تجھ سے جنت کا سوال کر رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کیا ان لوگوں نے جنت کو دیکھا؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، ابھی کسی نے جنت کو دیکھا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ جنت کو دیکھ لے تو اور کس قدر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اور یہ لوگ کیا مطالبہ کر رہے ہیں؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، یہ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں، تیرے عذاب سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے جہنم کو دیکھا؟ فرشتے کہتے ہیں کہ کسی نے جہنم کو دیکھا نہیں۔ تو اگر یہ لوگ دنیا میں جہنم کو دیکھ لے تو جہنم سے کس قدر بھاگیں گے، دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے فرشتے، گواہ رہو، میں نے ان سب کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ فرشتے کہتے ہیں اللہ، اس میں تیرا بندہ ایک ایسا ہے جو دین کی علم حاصل کرنے کے لیے نہیں آیا، تیرے ذکر کو سننے کے لیے نہیں آیا، کسی اور کے مقصد کے، کسی ساتھی کے لیے یا کسی دوست کے خاطر آ کر بیٹھ گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ صرف بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہو سکتا۔ اگر ارادہ دین کی باتیں نہیں سننے کا بھی ہو تو بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کے گناہوں کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے لیے خوشخبری ہے کہ آپ لوگ دنیاوی کام کو چھوڑ کر کچھ وقت نکال رہے ہیں تاکہ دینی باتیں سن لیں، اور خاص طور سے آج کا جو درس ہے وہ عذاب قبر کے سلسلے میں ہے، تو اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ اس کی وجہ سے ہمارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوگا۔ چلیے درس کی طرف میں آتا ہوں کہ دین اسلام کی بنیادی بات میں سے ایک بات یہ ہے کہ ایمانیات کے ایمان لانا چاہیے ہمیں کن چیزوں پر۔ تو ہر مسلمان کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان 6 چیزوں پر ایمان لائے، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، تمام فرشتوں پر ایمان لانا، تمام انبیاء کرام پر ایمان لانا، تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا، تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر ایمان لانا۔ تو آج کا جو ٹاپک اور درس ہے وہ آخرت کے دن پر ایمان لانے سے متعلق ہے، وہ عذاب قبر، قبر کا عذاب۔ کہتے ہیں اس کی شروعات آخرت کی پہلی منزل قبر سے ہوتی ہے۔ آخرت کی پہلی منزل قبر ہے، اور قبر سے ہی آخرت کی شروعات ہوتی ہے۔ جیسے انسان مر جائے تو اس کی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ تو قبر کا جو عذاب ہے، اس سلسلے میں علماء کرام کہتے ہیں کہ قبر کس کو کہتے ہیں، پہلے یہ جان لیں کہ قبر کس کو کہتے ہیں، ورنہ بعض لوگوں کے اندر یہ غلط فہمی ہو سکتی ہے
کہ مسلمان تو قبر میں دفن کرتے ہیں، لیکن غیر مسلم کچھ لوگ جلا دیتے ہیں، کچھ لوگ جا کے ندی میں بہا دیتے ہیں، تو ان کا قبر کہاں؟ علماء کرام کہتے ہیں، جیسا کہ امام طحاوی وغیرہ نے ذکر کیا ہے، کہ جان لو کہ قبر کا جو عذاب ہے یہ برزخ کا عذاب ہے، یعنی وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، کہ موت آنے کے بعد انسان برزخ کی زندگی میں منتقل ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ جو عالم ہے 3 عالم پائے جاتے ہیں، ایک دنیا، دوسرا برزخ، تیسرا آخرت۔ دنیا کی جو زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی سے مختلف، اور آخرت کی زندگی ہے وہ برزخ کی زندگی سے مختلف۔ تینوں دار الگ الگ ہیں، دار الدنیا، دار البرزخ اور دار الآخرت، تینوں الگ الگ ہیں۔ اسی لیے بعض چیزیں ہمیں اس دنیا کی زندگی میں سمجھ میں نہیں آتی، ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہم اس پر ایمان لائیں، تو کہہ رہے ہیں کہ برزخ کی زندگی کو ہی عذاب قبر کہا جائے گا، یعنی مرنے کے بعد چاہے اس کو دفن کرو، چاہے اس کو جلا دو، چاہے سمندر میں جا کے ڈبو دے، چاہے اس آدمی کے لاش کو درندے کھا لے، چاہے وہ کہیں جل کر راکھ ہو جائے، چاہے اس کی لاش کو یوں ہی پھینک دے، مرنے کے بعد اس کی برزخ کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ اگر وہ اچھا ہے تو اس کو اچھی حالت میں رکھا جائے گا، اگر وہ برا ہے تو اس کو بری حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کہتے ہیں کہ ہر وہ شخص جو مر جائے تو اگر وہ گنہگار ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، چاہے اس کو دفن کیا جائے یا نہیں کیا جائے، چاہے اس کو درندے کھا لے یا جل جائے یا وہ جل کر راکھ ہو جائے، چاہے اس کے راکھ کو ہوا میں اڑا دیا جائے، ادھر ادھر اڑا دیا جائے، چاہے اس کو سولی پہ چڑھا دیا جائے، چاہے اس کو سمندر میں بیچ میں جا کے ڈبو دیا جائے، اس کے روح کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا رہے گا۔ تو یہ جاننا ضروری ہے، ورنہ بعض لوگ سمجھتے ہوں گے کہ جب تک میت کو دفن نہیں کیا جائے گا تب تک اس کو عذاب نہیں ملے گا، جو کہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ اور یہ عذاب جو ہے اس سلسلے میں ہمارا کام ایمان لانا، ہمارا کام ایمان لانا ہے، کیونکہ قرآن میں بے شمار آیتیں ہیں جو اس کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سنعذبہم مرتین ثم یردون الی عذاب عظیم، کہتے ہیں ہم ان کو دو مرتبہ عذاب دیں گے، 2 مرتبہ عذاب دیں گے، پھر اس آدمی کو بڑے عذاب کی طرف لوٹایا جائے گا۔ تو کہتے ہیں کہ 2 مرتبہ، ایک جہنم کے عذاب کے مزہ چکھنے سے پہلے وہ برزخ میں عذاب کا سامنا اس کو کرنا پڑے گا۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو ضرور کم عذاب کا مزہ چکھائیں گے بڑے عذاب کو چھوڑ کر، پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کے پاس وہ لوگ لوٹیں گے۔ تو کہتے ہیں کہ جہنم کے عذاب کو چکھنے سے پہلے برزخ کا عذاب سے گزرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی بے شمار آیتیں ہیں، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اشارہ کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبر کے عذاب سے پناہ طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگو، اللہ تعالیٰ سے کہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں تشہد اور درود سے فارغ ہونے کے بعد اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ بھی اس کا اہتمام کریں کہ تحیات اور درود سے فارغ ہونے کے بعد 4 چیزوں سے پناہ طلب کرنا ہے، اس میں سے قبر کا عذاب۔ بعض لوگوں کے پاس یہ غلط فہمی ہے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم نے بہت سے لوگوں کو دفن کرنے کے بعد چند دنوں کے بعد ہم نے قبر کھول کے دیکھا تو اس میں ہمیں کچھ نظر نہیں آیا، ہم دیکھے کہ وہ میت اسی حالت میں ہے، تو پھر کیسے قبر کا عذاب پر ہم ایمان لائیں؟
تو اس میں سب سے پہلی بات ایک مومن کا شیوا یہ ہونا چاہیے کہ قرآن اور حدیث میں کوئی چیز ہو تو فوراً ایمان لانا، اس کو سچ سمجھنا، اس کو تصدیق کرنا، یہ ہمارا شیوا ہونا چاہیے۔ یعنی کوئی ضروری نہیں کہ تمام چیزیں ہمارے ایک چھوٹے سے عقل میں داخل ہو جائیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا۔ اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پوچھے کہ آپ سے پوچھے کہ روح کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي، کہ میرے رب کے امر کی وجہ سے، وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، تمہیں تو علم نہیں دیا گیا مگر تھوڑا۔ اس کو سمجھانے کے لیے چند مثالیں میں دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ نمبر 1 کہ جب ایک بیمار آدمی کا آپریشن ہوتا ہے، جب ڈاکٹر آپریشن کرتا ہے نا، تو ہم تمام لوگ اور آپ لوگوں کا ایمان ہے کہ انسان کے جسم میں جب تک روح باقی ہے تو زندہ رہتا ہے، روح اگر نکال لی جائے تو وہ آدمی مر جاتا ہے۔ تو جب ڈاکٹر کسی انسان کا آپریشن کرتا ہے تو پیٹ کھولنے کے بعد اس کو روح کہیں نظر آتی ہے کیا؟ نہیں نظر آتی، کیونکہ انسان کو اتنا علم نہیں دیا گیا کہ وہ دیکھ سکے۔ لیکن ایمان ہے نا کہ اس انسان کے جسم میں روح ہے، کیونکہ روح جیسے ہی نکال لی جاتی ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ قبر کا عذاب ہم کو نظر آ جائے اس دنیا کے اندر، جس طرح کہ ایک ڈاکٹر کو اس کا پیٹ چیرنے کے بعد اس کو روح کہیں نظر نہیں آتی، کہیں روح کو نہیں پکڑ سکتا وہ، اس کے باوجود جب آپریشن مکمل ہو جاتا ہے تو آدمی صحیح سالم تندرست ہو جاتا ہے، زمین میں چلتا پھرتا ہوا رہتا ہے۔ دوسری مثال کہ جب 2 ساتھی بازو بیٹھے رہتے ہیں، اس کے بعد میں ایک ساتھی کو نیند آ جاتی ہے، وہ سو جاتا ہے، سونے کے بعد وہ جب خواب دیکھتا ہے اور خواب میں ادھر ادھر کہیں لذت وغیرہ حاصل کر رہا ہے، کہیں گھوم رہا ہے، کہیں ہوٹل میں کھا پی رہا ہے، لیکن بازو میں جو ہوتا ہے اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ آدمی کہاں گیا۔ تو اسی طرح قبر میں جو عذاب ہو رہا ہے اوپر والوں کو نہیں معلوم، جس طرح کہ 2 آدمی بازو بیٹھے رہتے ہیں تو اس کے ساتھی کو نہیں معلوم ہوتا کہ اس کو کیا ہو رہا ہے۔ تیسری مثال، ایک آدمی ایک شیخ کے پاس آیا، اس آدمی نے کہا کہ میں انہی چیزوں پر ایمان لاتا ہوں جس کو میں اپنی آنکھ سے دیکھ سکتا ہوں، جو چیزیں مجھے نظر نہیں آتی میں اس پر ایمان نہیں لاؤں گا۔ تو اس شیخ نے کہا کہ کیا تم اپنی بیوی سے محبت کرتے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں۔ پھر اس شیخ نے کہا کہ کیا تمہاری بیوی تم سے محبت کرتی ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں بہت محبت کرتی ہے، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ کبھی تم نے محبت کو دیکھا اپنی آنکھ سے؟ شیخ نے کہا کہ کیا تو نے کبھی اس محبت کو آنکھ سے دیکھا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں۔ پھر کیسے محبت کرتے؟ تو تمہاری محبت بیکار ہے، تم خود کہہ رہے کو جب تک مجھے کوئی چیز نظر نہیں آئے تب تک میں ایمان نہیں لاتا ہوں، تو تم نے اپنی آنکھ سے محبت کو دیکھا ہی نہیں، پھر تمہاری محبت کیسے ہوئی؟ اس سے معلوم ہوا کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں نظر آ جائے، کوئی ضروری نہیں کہ ہر چیز ہمیں نظر آ جائے۔ اور ایک مثال، اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں اِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَوْنَهُمْ، کہ جنات اور شیاطین تمہیں دیکھتا ہے اس حال میں کہ تم ان کو نہیں دیکھتے ہو، جنات تمہیں دیکھتا ہے اس حال میں کہ تم ان کو نہیں دیکھ سکتے ہو۔ تو ہم تمام لوگوں کا ایمان ہے کہ جنات کا وجود ہے یا نہیں؟ سب کا ایمان ہے کہ انسان کی طرح وہ لوگ بھی آباد ہیں، وہ لوگ بھی مکلف ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں کہ جس کا وجود ہو وہ ہمیں نظر آ جائے۔ اسی طرح
بہت سے ہم میں سے بہت سے لوگ جو امریکہ وغیرہ نہیں گئے ہوں گے، امریکہ آسٹریلیا وغیرہ نہیں گئے ہوں گے، ہم نے اپنی آنکھ سے نہیں دیکھا، لیکن ہمارا ایمان ہے نا کہ دنیا میں ایک ملک جس کا نام امریکہ ہے، ایک ملک جس کا نام آسٹریلیا ہے، گرچہ کہ ہم نے دیکھا نہیں، لیکن ہمارا یقین ہے کہ ایک ملک ہے جس میں لوگ آباد ہیں۔ تو یہ تمام مثالیں اس لیے میں نے پیش کیا تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہر وہ چیز جس کا وجود اس دنیا میں ہے، یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم کو نظر آ جائے۔ ہمارا کام قرآن و حدیث میں کوئی چیز آ جائے تو اس پر ایمان لانا، اس میں نکتہ چینی نکالنا یا عقل کو دخل دینا یا رد کر دینا، یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں۔ ایمان والوں کا شیوا ہے کہ ہم نے جیسے ہی سنا ہم اس کو یوں ہی تسلیم کر لیتے ہیں، اس میں کچھ اعتراض نہیں کرتے ہیں۔ کیا مسلمانوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا؟ کیا مسلمانوں کو قبر میں عذاب دیا جائے گا، یا قبر کا جو عذاب یہ صرف کافروں کے لیے؟ علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو گنہگار ہوں گے ان کو بھی قبر میں عذاب دیا جاتا ہے۔ مسلمانوں میں جو گنہگار ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو عذاب دیں گے، جس طرح کافروں کو عذاب دیا جاتا ہے۔ یہ قبر کا جو عذاب یہ جسم پر دیا جاتا ہے یا روح پر یا دونوں پر؟ قبر کا عذاب جسم پر ہے یا صرف روح پر یا جسم اور روح دونوں پر؟ علماء کرام یہ ذکر کرتے ہیں کہ اصل میں قبر کا جو عذاب ہے وہ روح پر، لیکن جسم پر بھی قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ روح اس کے جسم میں داخل کر کے جسم اور روح دونوں کو عذاب دیا جاتا ہے، لیکن اصل میں جو عذاب ہے وہ روح پر ہے، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو درندے کھا لے یا کہیں وہ جل جائے تو اصل جو عذاب ہوگا وہ روح پر، اور جسم میں بھی قبر کا عذاب دیا جاتا ہے، جیسا کہ جب اس کی روح کو اس کے جسم میں داخل کیا جاتا ہے قبر میں تو اس کو قبر کا عذاب دیا جاتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ قبر کا عذاب جسم اور روح دونوں پر ہے، اور کبھی صرف روح پر، کیونکہ روح پر عذاب یہ اصل ہے۔ یہ قبر کی جو منزل ہے یہ سب سے پہلی منزل ہے آخرت میں داخل ہونے کے لیے، کیونکہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے اور وہ دوسری دنیا میں داخل ہو جاتا ہے جس کو برزخ کہتے ہیں۔ جیسا کہ یہ حدیث ابن ماجہ وغیرہ ترمذی وغیرہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القبر اول منازل الآخرہ، کہ قبر آخرت کی منزل میں سے پہلی منزل ہے۔ فَإِن نَجَا مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَيْسَرُ مِنْهُ، اگر کوئی آدمی قبر میں بچ جاتا ہے، قبر کے عذاب سے بچ جاتا ہے، تو اس کے بعد کا جو مرحلہ ہے وہ اس کے لیے اور آسان ہو جاتا ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْجُ مِنْهُ فَمَا بَعْدَهُ أَشَدُّ مِنْهُ، اور اگر کوئی شخص قبر میں بچ نہیں پاتا تو اس کے بعد جو مرحلہ ہوتا ہے وہ بہت سخت ہوتا ہے، اس کے بعد عذاب کا سلسلہ اور سخت ہوتا ہوا چلا جاتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأيت منظرا قط الا والقبر افظع منه، کہ میں نے کسی بھی منظر کو نہیں دیکھا مگر یہ کہ قبر کا جو منظر ہے یہ سب سے سخت منظر ہے۔ گویا کہ قبر کا جو منظر ہے بہت ہی خطرناک ہے۔ ہم اگر صرف تصور کریں تو روح کانپنے لگتی ہے۔ چند منٹ کے لیے ہم تصور کریں کہ مثال کے طور پہ اگر چند سال کے بعد ہمیں مٹی کے اندر لوگ دفن کر کے آ جائیں گے، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہوگا، وہاں پر کوئی ساتھ نہیں ہوگا، نہ مال نہ دولت نہ اولاد، کوئی نہیں ہوگا۔ وہاں پر جو ساتھ میں ہوگا وہ عمل ہوگا، عمل ہوگا۔ اس لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ یتبع المیت ثلاثہ، کہ میت کے ساتھ ساتھ میت کے پیچھے تین چیزیں جاتی ہیں، دو چیزیں واپس ہو جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ رہتی ہے،
اس کے ساتھ اس کے مال، اس کے نوکر چاکر وغیرہ جاتے ہیں، اس کے اولاد دفن کرنے کے لیے جاتے ہیں، دفن کرنے کے بعد اس کے نوکر جو مال ہے وہ واپس ہو جاتا، اس کے اولاد چھوڑ کے آ جاتے ہیں، وَيَبْقَى مَعَهُ عَمَلُ، اس کے ساتھ جو اس کی قبر میں باقی رہتا ہے اس کا عمل باقی رہتا ہے، باقی اولاد واپس آ جاتے ہیں، مال واپس آ جاتا ہے، اولاد بھی چند سال کے بعد بھول جاتے ہیں، چند دن تک غم میں رہتے ہیں، اس کے بعد میں ان کے ذہن سے بھی غائب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ عمل ہے، اس کی تیاری کرنی ہے۔ ترمذی کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ چالاک آدمی، ہوشیار آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا حساب لیتا ہے کہ آج کے دن میں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی، آج مجھ سے ایک عمل میں کون سی کوتاہی ہو گئی، آج کے دن میں نے کتنی نمازیں وقت پر ادا کی، کتنی نمازیں چھوٹ گئی، میری زبان سے کیا غلطی ہوئی، اپنا حساب لیتا ہے۔ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور وہ ایسا عمل کرتا ہے جو مرنے کے بعد اس کو فائدہ پہنچائے۔ تو ایسے عمل کرنا ہے جس سے ہمیں مرنے کے بعد فائدہ ہو۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور عاجز آدمی، بیوقوف آدمی وہ ہے جو اپنی مرضی کے مطابق، اپنے من کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ دل میں آیا فجر کی نماز پڑھ لیا، دل میں آیا وہ 10 دن تک مسجد میں آیا ہی نہیں، دل میں آیا تو صرف جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آ گیا، دل میں آیا تو دین کے قریب آیا، دل میں آیا تو دین سے بالکل دور، تو یہ صحیح مسلمان نہیں ہے۔ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا، کہ جو اپنے نفس کی نفسانی خواہشات کے پیچھے اپنے نفس کو لگا دیتا ہے، مرضی کے مطابق چلتا ہے، اپنی مرضی کے مطابق، اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں۔ وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِي، اور اللہ تعالیٰ سے بہت سی امیدیں باندھتا ہے، کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اللہ تعالیٰ غفور ہے، مہربان ہے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخشنے والا ہے، اور امید رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ بغیر عمل کے اللہ تعالیٰ کوئی بدلہ نہیں ملے گا، جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، کہ جو آدمی عمل کرنے میں پیچھا رہ جائے گا وہ خاندان کے اعتبار سے کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ سید ہو، وہ پٹھان ہو، وہ خان ہو، اللہ تعالیٰ کی نظر میں اس کی کوئی اہمیت نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں عمل کی اہمیت ہے۔ ایک آدمی خاندان کے اعتبار سے معمولی خاندان کا کیوں نہ ہو، لیکن عمل میں وہ پکا ہے، عمل کرنے والا ہے، دین پر چلنے والا، اللہ تعالیٰ اس کے عمل کو قبول کرتے ہیں۔ اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کو نہیں دیکھتا کہ تمہارا جسم کتنا خوبصورت ہے یا نہیں، یہ نہیں دیکھتا، ولا ينظر الى صورکم، تمہارے شکل کو نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا کہ تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف کتنا ہے، اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرتے ہو، اللہ تعالیٰ کے احکام پر کتنا چلتے ہو۔ تو ان چیزوں کی ہم تیاری کریں گے تو قبر کا مسئلہ آسانی سے انشاءاللہ ہمارا حل ہو سکتا ہے۔ جب ایک انسان کو قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو چاہے وہ نیک ہو یا برا ہو، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، قبر اس کو ایک زور سے دبوچتی ہے، ایک مرتبہ اس کو زور سے دبوچتی ہے، پھر اس کو یوں ہی چھوڑ دیتی ہے۔ علماء کرام اس کی مصلحت بیان کرتے ہیں کہ اگر وہ نیک بندہ ہے، اس کے چھوٹے موٹے کچھ گناہ باقی رہ گئے ہیں تو قبر جو اس کو دباتی ہے، دبوچتی ہے، تو جو کچھ گناہ اس کے باقی رہ گئے ہیں
وہ اسی میں معاف ہو جائے، اور جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے تو اس کے کوئی گناہ باقی نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے اس گناہ کی سزا نہ دے۔ اسی لیے یہ حدیث نسائی وغیرہ میں ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے انتقال پر اللہ تعالیٰ کا عرش ہل گیا، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے، اور ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے شریک ہوئے، ان کے جنازے میں 70,000 فرشتے حاضر ہوئے۔ پھر بھی جب ان کو قبر میں داخل کیا گیا، پھر ان کو جب قبر میں داخل کیا گیا تو قبر نے ان کو زور سے دبوچا، اس کے بعد قبر نے ان کو چھوڑ دیا۔ یہ حدیث نسائی وغیرہ میں کہتے ہیں، ابن حبان کی روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقبر ضغطہ، کہ قبر انسان کو دبوچتی ہے، لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ، کہ اگر اس دبوچنے سے کوئی آدمی بچ سکتا تھا تو سعد بن معاذ بچتے، لیکن وہ بھی نہیں بچ پائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر انسان کو جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے تو قبر اس کو ایک مرتبہ زور سے دبوچتی ہے تھوڑی دیر کے لیے، پھر اس کو چھوڑ دیتی ہے تاکہ اس کے جو چھوٹے موٹے کچھ گناہ باقی رہ گئے ہیں وہ معاف کر دیے جائیں۔ اسی طرح کہ جب انتقال کے بعد اس کے گھر والے روتے ہیں تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے، میت کو عذاب، گھر والوں کے رونے کی وجہ سے میت کو عذاب دیا جاتا ہے۔ تو کیا کسی کے انتقال پر رونا نہیں چاہیے؟ علماء کرام کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام کا جب انتقال ہوا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمگین تھے، آپ کے آنکھ سے آنسو بہ رہے تھے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو رونے سے منع کرتے تھے، آپ خود رو رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو میرا دل غمگین ہے اور میں ابراہیم کی جدائی پر غم میں ڈوبا ہوا ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ زبان کے غلط استعمال پر پکڑتا ہے۔ اگر کوئی آدمی آنکھ سے روئے، آنکھ سے آنسو بہے، تو انسان کی فطرت میں کہ انسان کا جب کوئی رشتہ دار انتقال ہو جائے تو انسان روتا ہے، برداشت سے باہر ہوتا ہے تو انسان روتا ہے۔ اس کی اجازت ہے کہ آدمی کسی کے انتقال پر اس کے آنکھ سے آنسو بہے اور وہ روئے تو کوئی حرج نہیں، جائز ہے، لیکن زبان سے کوئی ایسا لفظ استعمال کرنا جو تقدیر کے خلاف ہو، اور گویا آپ زبان سے یہ کہیں کہ نہیں اس کو نہیں مرنا چاہیے، اس کی زندگی اور باقی تھی، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ پر نکتہ چینی کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو پسند نہیں کرتا، کیونکہ تقدیر کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی زندگی مقرر کر دی ہے کہ یہ کتنے سال دنیا میں رہے گا، تو جب اس کا انتقال ہو جائے تو ہمارا کام اس کو تسلیم کرنا، اور زبان سے کوئی ایسے لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے جو تقدیر کے خلاف میں ہو۔ تو تقدیر کے خلاف کوئی بھی لفظ نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ تو میت کو عذاب دیا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے، جیسے امام بخاری وغیرہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے خاندان میں اس کا رواج پہلے سے چلا آ رہا ہو کہ اس کے گھر میں جب بھی کوئی کسی کا انتقال ہوتا ہے تو گھر والے روتے ہیں، اور اس نے اپنی زندگی میں گھر والوں کو منع نہیں کیا، تو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جائے گا، قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ دوسرے علماء کرام کا یہ کہنا ہے کہ اس حدیث کا معنی یہ ہے کہ کوئی آدمی مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرے کہ دیکھو جب میرا انتقال ہو تو میرے انتقال پر رونے والیوں کو بلا لینا، اور 2 گھنٹے 3 گھنٹے یا 4 دن 5 دن خوب رونا،
تو اگر کوئی آدمی وصیت کر کے مرتا ہے کہ میرے انتقال پر رونا اور رونے والوں کو بھی بلانا، رونے والیوں کو بھی بلانا، تو ایسے آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے کیونکہ اس نے غلط وصیت کی۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا کہنا ہے کہ حدیث میں جو کہا جا رہا ہے کہ میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اور عذاب کا معنی ہوتا ہے تکلیف، عذاب کا معنی ہوتا ہے تکلیف۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ یہاں پر درس میں مشغول ہیں، اگر کوئی آدمی یہاں پر زور سے چیخنے لگے تو ہمیں کیا ہوگا؟ ان کے چیخنے کی وجہ سے تکلیف ہوگی۔ تو اسی طرح میت کسی کے انتقال پر اگر اس کے گھر والے روتے ہیں تو میت کو رونے کی وجہ سے، آواز کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عذاب کا معنی تکلیف، اور یہ عذاب عقاب کے معنی میں نہیں، عقاب کا معنی ہوتا ہے سزا، کیونکہ جو میت ہے اس نے غلطی نہیں کی ہے، غلطی کرنے والے دوسرے لوگ ہیں، اس کے گھر والے لوگ ہیں، تو ان کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے دوسرے کو کیوں سزا؟ گھر والوں کے رونے کی وجہ سے دوسروں کو کیوں تکلیف، کیوں سزا دی جائے؟ اس لیے اس طرح کی تعویل کی گئی ہے۔ بہرحال میت کو عذاب دیا جاتا ہے، اور وہ کس طرح میت کو عذاب دیا جاتا ہے وہ چند احادیث کی روشنی میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ دیکھیں جیسے ہی ہم دفن کر کے آتے ہیں تو دو فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر، دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے، ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہا جاتا ہے۔ اس میں یہ حدیث صحیح بخاری میں ہے کہ ان العبد اذا وضع فی قبرہ، کہ جب بندے کو اس کے قبر میں رکھا جاتا ہے، وتولى عنہ اصحابہ، اور اس کے ساتھی اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، انہ لیسمع قرع نعالہم، وہ میت ان کے جوتے اور چپل کی آواز کو سنتا ہے۔ علماء کرام کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میت کو اس کے گھر والے جب دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں تو آواز کو سناتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو دنیا میں جن لوگوں پر تم ناز کرتے تھے آج وہی تم کو زمین میں دفن کر کے جا رہے ہیں، وہ تمہیں کچھ کام نہیں آنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو سنواتا ہے تاکہ افسوس کرے اگر وہ برا آدمی ہو۔ لیسمع قرع نعالہم اتاہ ملکان، اس کے بعد میں دو فرشتے آتے ہیں، فیقعدانہ، دونوں فرشتے اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ، دونوں فرشتے اس سے کہتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل، کہ اس آدمی کے بارے میں تم کیا کہتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ، کیا کہتے تھے؟ تو جو ایمان والا رہے گا وہ کہے گا اشہد انہ عبد اللہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، میں ایمان لایا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں۔ تو اس حدیث میں کہے فیقال لہ انظر الی مقعدک ھذا من النار، اس سے کہا جائے گا، جب وہ جواب دے دے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ دیکھو یہ جہنم نظر آ رہا ہے، تو آدمی کہے گا کہ ہاں، تو فرشتے کہیں گے کہ دیکھو تمہارا ٹھکانہ جہنم میں اس جگہ تھا، لیکن تم جواب میں پاس ہو گئے ہو، تم نے اچھے عمل کیے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں جواب دینے کی توفیق دی اور تم پاس ہو گئے ہو، ورنہ اصل ٹھکانہ تمہارا جہنم میں اس جگہ تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں ٹھکانہ دیا ہے۔ قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ فیراہما جمیعا، اللہ تعالیٰ نے جہنم کے بدلے تمہیں جنت دی ہے، تو وہ ایک ہی وقت میں جنت کا منظر بھی دیکھے گا اور جہنم کا منظر بھی دیکھے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں، اور صحیح مسلم میں ہے کہ وَأَمَّا الْمُنَافِقُ وَالْكَافِرُ فَيُقَالُ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ، رہا منافق اور کافر
تو جب اس سے کہا جائے گا کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے، تمہارا کیا عقیدہ تھا، تو وہ کہے گا لا ادری، مجھے کچھ نہیں معلوم، میں نہیں جانتا. تو اسے کہا جائے گا کہ کنت تقول کما یقول الناس، تو وہ کہے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تم دنیا میں اگر منافق ہو تو کہا جائے گا کہ تم دنیا میں جس طرح لوگ کہتے تھے تم بھی زبان سے کہتے تھے، لیکن دل میں تمہارا ایمان نہیں تھا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ لا دریت ولا تلیت، تو نے جانا بھی نہیں، تو نے کتاب کی تلاوت بھی نہیں کی، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کی. وَيُضْرَبُ بِمَطَارِقَ مِنْ حَدِيدٍ ضَرْبَةً بَيْنَ أُذُنَيْهِ، اس کے دونوں کان کے بیچ میں لوہے کے ہتھوڑے سے اتنے زور سے مارا جائے گا، یصیح صیحۃ، اتنی زور سے وہ چیخے گا مار کھا کے، یسمعها من یلیہ الا الثقلین، کہ اس کے اطراف میں جو بھی ہے سب اس کی چیخ کو سنیں گے سوائے انسان اور جنات کے. انسان اور جنات کو چھوڑ کر سب اس کی چیخنے اور چلانے کو سنیں گے، اتنی زور سے وہ چیخے گا، اتنی تکلیف ہوگی. اسی لیے صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا ان لا تدافنوا لدعوت اللہ ان يسمعكم من عذاب القبر، کہ اگر تمہیں قبر کا عذاب سنا دیا جائے تو کیا ہوگا کہ تم لوگ اپنی مردوں کو دفن ہی نہیں کرو گے، دفن کرنا چھوڑ دو گے. اگر ایسی بات نہ ہوتی تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو قبر میں جو عذاب دیا جاتا ہے وہ سنائے، لیکن اگر میں دعا کروں اور اللہ تعالیٰ تم کو سنا دے تو پھر تم اپنے مردوں کو کبھی دفن کرو گے ہی نہیں. ترمذی کی روایت میں ہے کہ اتاہ ملکان اسودان ازرقان، کہ اس کے پاس دو فرشتے آئیں گے، کالے ہوں گے نیلے ہوں گے، کالے نیلے دو رنگ کے ہوں گے، کہ یعنی کالا بھی اور وہ نیلا اگر ہو تو کس قدر چمکیلا ہوتا ہے. رات میں اگر دیکھ لیں گے دو رنگ کا کالے اور نیلے تو آدمی گھبرا جاتا ہے. تو فرشتے کالے اور نیلے رنگ کے ہوں گے، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہا جائے گا. تو دونوں کہیں گے کہ تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ تو کہے گا کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول تھے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود حقیقی نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. تو دونوں فرشتے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم اسی طرح سے جواب دو گے. پھر اس کے بعد اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا، 70 ہاتھ لمبائی اور 70 ہاتھ چوڑائی. پھر اس کی قبر کو روشن کر دیا جائے گا. پھر اس سے کہا جائے گا کہ اب آرام سے سو جاؤ، قبر میں آرام سے سو جاؤ، تمہیں کوئی تکلیف نہیں. وہ آدمی کہے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جانا چاہتا ہوں تاکہ ان کو خوشخبری دے کر آؤں کہ میں امتحان میں پاس ہو گیا ہوں. تو کہیں گے کہ نہیں، جس طرح دلہن سوتی ہے اس طرح سو جاؤ، کہ جس کو بیدار نہیں کرتا مگر اس کے پاس جو سب سے زیادہ محبوب شخص، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تم کو دوبارہ اسی قبر سے زندہ کرے گا. تو دیکھیے کیا خوشی کا عالم ہوگا کہ وہ آدمی خوشی کے مارے وہ کہے گا کہ مجھے موقع دو تاکہ میں گھر والوں کو بتا کے آ جاؤں. اس وقت بھی گھر والوں کی فکر کرے گا. اور بعض روایت میں ہے کہ وہ آدمی فرشتوں سے کہے گا کہ چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو، چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو. جو آدمی نمازی ہوگا قبر میں بھی وہ نماز ہی کے بارے میں سوچے گا، بولے چھوڑو مجھے نماز پڑھنے دو. تو فرشتے کہیں گے نہیں، ابھی نماز نہیں پڑھنا ہے، اب نماز کا سلسلہ بند. نماز کب تک؟ جب تک ہماری روح جسم میں ہے. ابھی ہم جس قدر نماز پڑھیں گے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہوا چلا جائے گا. لیکن جیسے ہی موت کے فرشتے کو دیکھتے ہیں تو قرآن نے نقشہ جو کھینچا ہے
کہ حتیٰ اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون، کہ ان میں سے جب کسی کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں، موت کو جب وہ دیکھ لیتا ہے تو کہتا ہے رب ارجعون، اے میرے پروردگار مجھے دنیا میں واپس کر دے، دنیا میں بھیج دے، ایک اور مرتبہ چانس دے، چند دن کے لیے مہلت دے، میں نیک بن کر آنا چاہتا ہوں، لعلی اعمل صالحا، تاکہ میں نیک عمل کروں، دنیا میں مجھے ایک اور چانس دے دے اللہ، تاکہ میں نیک عمل کر کے آنا چاہتا ہوں، فیما ترکت، تاکہ میں نیک عمل کروں جو کہ مجھ سے کوتاہی ہو گئی ہے، میں اس کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن کلا انہا کلمۃ هو قائلها، ہرگز نہیں، انسان کو دنیا میں ایک ہی مرتبہ چانس ملتا ہے، اسی چانس کو لینا ہے اور قبول کرنا ہے اور کامیاب ہونا ہے۔ آدمی دنیا میں جب تک زندگی ہے جتنی بھی نیکی کرے کم ہے، اللہ تعالیٰ چاہے بڑی سی بڑی نیکی کو بھی قبول کرتا ہے اور چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی قبول کرتا ہے، جیسا کہ ابھی آپ لوگ مغرب کی نماز میں امام صاحب کی زبان سے سنے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، کہ ذرہ برابر بھی نیکی کریں گے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو پائیں گے، اس کا بدلہ ملے گا۔ کہتے ہیں ذرہ کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ جب دن میں سورج کی روشنی پڑتی ہے اور کھڑکی کھولتے ہیں تو کھڑکی سے جو روشنی آتی ہے نا، اس روشنی میں جو کچھ اڑتے ہوئے نظر آتا ہے باریک سا دھول کی طرح، اس کو ذرہ بولتے ہیں۔ تو اس کے برابر بھی اگر کوئی نیکی کریں گے نام اعمال میں ملے گا، اور اس کے برابر بھی کوئی برائی کریں گے، برا عمل کریں گے، اس کا بھی نام اعمال میں ملے گا۔ تو جب تک زندگی باقی ہے، زندہ ہے، ایک چھوٹا سا عمل بھی کریں گے اللہ تعالیٰ قبول کرے گا۔ مرنے کے بعد آدمی تمنا کرے گا کہ احد پہاڑ کے برابر بھی اس کو سونے کا پہاڑ مل جائے، اور اس کو دے کر اپنے آپ کو بچانا چاہے گا، پھر بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کریں گے۔ آدمی اس وقت چاہے گا کہ سونا چاندی دے کر اپنے آپ کو بچائے، نہیں بچ سکتا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کریں گے۔ اور ہم اگر دنیا میں ایک چھوٹا عمل کرتے ہیں، کسی غریب مسکین کو کچھ پیسے دے دیتے ہیں، کسی کو پانی پلاتے ہیں، کسی مسلمان سے یا انسان سے مسکرا کر بات کرتے ہیں، وہ بھی ثواب ہے، وہ بھی صدقہ ہے۔ گھر میں اپنی بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں نیت کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، وہ بھی صدقہ ہے۔ تو نیکی کا سلسلہ بند نہیں ہے۔ آپ اور ہم لوگ جتنی بھی نیکیاں کریں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا حساب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ اور ایک روایت میں ترمذی کی ہے کہ اگر وہ منافق ہوگا تو وہ کہے گا کہ میں لوگوں کو کہتے ہوئے سنا تو میں بھی کہتا تھا، لیکن مجھے معلوم نہیں۔ اور ایک روایت میں کہ جب فرشتے کافر سے یا منافق سے پوچھیں گے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے، وہ کہے گا ہا لا ادری۔ علماء کرام ذکر کرتے ہیں کہ ہا لا ادری، کہتے ہیں کہ اس آدمی کے ذہن میں لگتا ہے کہ اس کا کچھ نہ کچھ جواب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں وہ سکت نہیں دیں گے کہ وہ جواب دے سکے، اسی لیے وہ بولنا چاہے گا کہ اس کا جواب کچھ ہے تو کہے گا، کوشش کرے گا بولنے کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کی زبان کو روک دیں گے، اس کی زبان سے جواب نہیں نکلے گا، کیوں؟ اس کے پاس عمل نہیں اس لائق کہ وہ جواب دے سکے۔ تو اسی میں کہا گیا کہ جب وہ آدمی جواب نہیں دے گا تو فرشتے کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم اسی طرح جواب دو گے۔ پھر زمین سے کہا جائے گا کہ اے زمین تو اس کو دبوچ لے، تو زمین اس کو دبوچ لے گی، تو پسلی کی ہڈی ادھر کی ادھر ہو جائے گی، اور اسی طرح اس کو عذاب دیا جائے گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ قبر سے اٹھائیں گے۔ تو پسلی کی ہڈی ادھر کی ادھر ہو جائے گی۔ اس سے علماء کرام نے استدلال کیا ہے کہ قبر کا جو عذاب ہوتا ہے وہ جسم پر بھی ہے، اسی لیے اس کے پسلی کی ہڈی ادھر سے ادھر ہو جائے گی۔ اور ابو داؤد کی روایت میں کہ
جب اس کو دفن کر دیا جاتا ہے، اس کے ساتھی، اس کے رشتہ دار اس کو دفن کر کے واپس لوٹتے ہیں، تو اس سے سوال ہوتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے؟ 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، تو جو ایمان والا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ تمہارا دین کیا ہے، تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو تمہارے پاس مبعوث ہوئے وہ کون تھے، تو وہ کہتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول تھے۔ تو اس سے کہا جائے گا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے کتاب اللہ قرآن کو پڑھا، اس پر ایمان لایا، اور اس میں جو باتیں لکھی ہوئی ہیں اس کو صحیح سمجھا، سچ سمجھا۔ تو آسمان سے ایک پکارنے والا پکارے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کو جنت کا بچھونا بچھا دو، اس کا بستر جنت کا لگا دو، اس کو لباس جنت کا پہنا دو، جنت کا دروازہ اس کے لیے کھول دو، اور جنت کی خوشبو، جنت سے ہوائیں، اور اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی کشادہ کر دی جائے گی۔ اس کی قبر کو جہاں تک اس کی نگاہ پہنچے گی اس کو کشادہ کر دی جائے گی۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر اس آدمی کو جنت کی نعمت سے نوازا جائے گا۔ جنت کا لباس، جنت کا بچھونا، جنت کی ہوائیں، جنت کی نعمتیں، اور جو بظاہر وہ چند میٹر کا خبر ہوتا ہے اس کو ایک دم کشادہ کر دیا جائے گا جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے، کیونکہ وہ آخرت کا معاملہ ہے۔ اور کافر اگر ہو تو اس کی روح میں، اگر وہ آدمی جو میت ہے کافر ہے تو اس کی روح اس کے جسم میں داخل کی جاتی ہے۔ 2 فرشتے آتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تمہارا رب کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ ہاں لا ادری، ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ یہ آدمی جو مبعوث ہوئے کون تھے؟ وہ کہتا ہے ہاں لا ادری، ہائے مجھے پتہ نہیں۔ پھر کہا جاتا ہے کہ اس میرے بندے نے جھوٹ کہا، اس کو جہنم کا لباس، جہنم یعنی آگ کا لباس، آگ کا بستر پہنا دو، لباس پہنا دو اور بستر بچھا دو آگ کا، اور جہنم کا دروازہ اس کے لیے کھول دو۔ تو جہنم کی گرم ہوائیں اس کو پہنچتی ہے، اور جہنم کی گرمی اس تک پہنچتی ہے، اور اس کی قبر کو تنگ کر دیا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کی پسلی کی ہڈی ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے۔ اور اس آدمی کے لیے ایک یعنی اندھے اور کہتے ہیں بہرے فرشتے کو متعین کر دیا جاتا ہے، یعنی ایک اندھے اور گونگے فرشتے کو متعین کر دیا جاتا ہے، اور وہ فرشتے لوہے کی ہتھوڑی سے مارتے ہیں کہ اگر اس لوہے کے ہتھوڑی کے ذریعے سے پہاڑ پر بھی مارا جائے تو پہاڑ مٹی میں تبدیل ہو جائے گا۔ تو فرشتے اس کو اس قدر مارتے ہیں، وہ اندھے فرشتے، کہ مشرق اور مغرب کے درمیان جو مخلوق ہے سب اس کی چیخ کو سنتی ہے سوائے انسان اور جنات کے۔ تو اس کو جب مار لگتا ہے تو مار کی وجہ سے مٹی بن جاتا ہے، پھر دوبارہ اس کے اندر روح ڈال کر پھر دوبارہ اس کو انسان کی شکل میں، یعنی دوبارہ اس میں جان ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دیکھیں کس قدر اس آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے کہ جو فرشتے ہیں وہ بالکل اس کی چیخ و پکار کو سنتے نہیں، اور اس کو اس قدر مارتے ہیں کہ وہ آدمی بالکل مٹی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لیکن شریعت کے اندر کچھ ایسے اعمال ہیں کہ ان کے کرنے کی وجہ سے ہم لوگ قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جس کی وجہ سے ہم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی چیز کہ موت کو کثرت سے یاد کرنا، کہ جو آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا، قبر کے ٹھکانے کو پہچانے گا تو اس کی تیاری کرے گا، اور جب تیاری کرے گا تو انشاءاللہ وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔ دوسری چیز
اللہ تعالیٰ کے راستے میں سرحد پر نگرانی کرنا، جو اسلامی ممالک ہیں اس میں بارڈر پہ رہ کر دشمنوں کا دفاع کرنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس آدمی کو قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ ملک کی تلاوت کرنا، جو 29 پارے کی پہلی سورت ہے، اس کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ قبر کے عذاب سے بچاتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر کسی آدمی کا انتقال جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے عذاب سے، قبر کی آزمائش سے بچاتے ہیں، جیسا کہ ترمذی وغیرہ کی حدیث میں کہ ما من مسلم یموت یوم الجمعہ او لیلۃ الجمعہ الا وقاہ اللہ فتنۃ القبر، کہ جو کوئی مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں مرتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتنے سے بچا لیتے ہیں، تو قبر کے عذاب سے بچا لیتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جمعہ کے دن مرنے والا موحد ہو، مشرک نہ ہو، کیونکہ شرک کرنے والا چاہے وہ کہیں بھی مرے، جا کے مکہ میں مرے، تو وہ آدمی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ تو موحد ہونا ضروری ہے، توحید پرست ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح بعض اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب عام طور پر ہوتا ہے، اس میں سے پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنا۔ پیشاب کرتے وقت جب پیشاب کے لیے بیٹھتے ہیں تو پیشاب کے چھینٹے سے اپنے آپ کو نہیں بچانا، یا جب پیشاب کرتے ہیں تو جلد بازی میں پیشاب کر کے پیشاب کے کچھ قطرات باقی ہیں اٹھ کھڑے ہو کر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد میں وہ پیشاب کے قطرے جسم پہ گر جاتا ہے، تو اس کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ دو قبر کے پاس سے گزرے تو آپ نے کہا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور ان کو کسی بڑی بات کے سلسلے میں عذاب نہیں دیا جا رہا ہے، یعنی اگر وہ چاہتے تو دنیا میں اس سے بچ سکتے تھے لیکن انہوں نے بچا نہیں۔ تو ان میں سے ایک آدمی جو پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچتے تھے، اور بعض روایت میں آیا کہ وہ پیشاب کرتے وقت اچھی طرح سے پیشاب نہیں کرتے تھے، کچھ قطرات باقی رہ جاتے تھے، اور بعد میں وہ قطرے ان کے جسم پہ گرتے تھے۔ اور دوسرا آدمی چغل خور تھا، دوسرا آدمی لوگوں کی باتوں کو سن کر لڑائی جھگڑا کروانے کے لیے اس دوسرے آدمی کے پاس جا کر غلط انداز میں پیش کرتا تھا اور دونوں کے درمیان جھگڑا وغیرہ کرواتا تھا، اس کی وجہ سے اس کو عذاب دیا گیا۔ اسی طرح کوئی آدمی قرض لے کر مر جائے اور اس نے قرض نہیں ادا کیا ہے تو قرض کی وجہ سے اس آدمی کو عذاب دیا جاتا ہے۔ اس لیے مسند احمد کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازہ پیش کیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا اس کا کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ ہاں اس کا قرض ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ جنازے کی نماز پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ذمہ داری لیتا ہوں۔ تو آپ نماز جنازہ پڑھائے، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات دوسرے دن ان سے ہوتی ہے، اور آپ اس صحابی سے کہتے ہیں جس نے ذمہ داری لے لی تھی کہ کیا تو نے اس کے قرض کو ادا کر دیا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کا انتقال تو کل ہی ہوا ہے۔ تو وہ آدمی گئے اور 2 دینار جو قرض تھا وہ ادا کرائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب ان کے جسم کو تو نے ٹھنڈک پہنچایا ہے، اب جا کر قرض ادا کرنے کے بعد ان کے جسم کو ٹھنڈک پہنچایا، ورنہ ان کے جسم کو عذاب دیا جا رہا تھا، ان کے جسم کو عذاب دیا جا رہا تھا۔ تو اس طرح کے جو اعمال ہیں جن کی وجہ سے قبر کا عذاب ہوتا ہے، تو ہم تمام لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتے کو جوڑیں، دین کے قریب آئیں، دین پر چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ نہیں کہتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے 10 گھنٹے دیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بس معمولی چیز کا مطالبہ کرتا ہے کہ 5 وقت دن میں نماز ادا کرنا ہے، باقی زمین میں ہم چلیں پھریں، روزی روٹی تلاش کریں،
لیکن 5 وقت نماز پڑھنا یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کی پابندی نہیں کریں گے تو اس کی وجہ سے بھی قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ کا صحیح معنی میں ہمارے دلوں کے اندر ڈر اور تقوی ڈالے، اور صحیح معنی میں ہم اللہ تعالیٰ کو پہچانیں، دین پر صحیح معنی میں چلنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی غلطی ہو جائے اسے درگزر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، شرک و بدعات سے دور رکھے، دین پر ثابت قدم رکھے، اور جب ہماری موت آئے تو ہماری زبان سے کلمہ لا الہ الا اللہ جاری ہو، اور ہم تمام لوگوں کو قبر کے فتنے اور قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا و بارک اللہ فیکم۔